شام میں بشار الاسد کا 24 سال کا اقتدار ختم، ملک چھوڑ گئے۔ شام کی مسلح اپوزیشن کا دارالحکومت دمشق پر قبضہ۔ تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ دمشق میں تمام اپوزیشن فورسز کو سرکاری اداروں پر قبضہ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد غازی الجلالی بدستور سرکاری اداروں کی نگرانی کریں گے۔ شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کا اپوزیشن سے تعاون کا اعلان، کہا وہ اپنے گھر پر ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ سرکاری ادارے اپنا کام کرتے رہیں۔ اسرائیلی ٹینک 50 سال بعد مقبوضہ گولان سے آگے بڑھ گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج شامی علاقوں میں داخل، شامی شہر کنی تیرا پر قبضہ کر لیا۔ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ، قومی اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکتی۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ ذرائع ایوان صدر کے مطابق لکھا جانا چاہیے اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوگا۔ اسلام آباد کے لیے پہلے سے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے، اس صورت میں پہلے قانون کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی ابہام ہے، پہلے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے؟ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے کوئی غیر سیاسی مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ کراچی کو اپنا جائز حصہ چاہیے۔ فیصل وافجہ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کی ایم کے مرکز بہادر آباد پر میڈیا ٹاک۔ سینیٹر فیصل وافجہ کا کہنا تھا کہ جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دوستی اور دشمنی کھول کر نبھاتا ہوں۔ بلاول بھٹو کی سوچ بہت اچھی ہے، ہمیں سب سے پہلے سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ 14 دسمبر کی سول نافرمانی کی تحریک ناکام ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی دور کا اتحاد، تنظیمات مدارس اور حکومت کا معاہدہ منظر عام پر آ گیا، جس میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کرانے کا پابند کیا گیا۔ معاہدے کے مطابق مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کی ہدایت کی گئی۔ غیر ملکی طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ حکومت نے مالی امداد اور وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے میں ملوث افراد قانونی گرفت میں آنا شروع۔ حکومت کی شرنگیزی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز، مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ ملزمان کا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے۔ سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت، بشرا بیوی کی ضمانت منسوخی درخواست 12 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کیس سنیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، عدالت درخواست ضمانت منسوخ کرے۔ ایف آئی اے کی درخواست میں استدعا۔ سول نافرمانی کی جو کال دی گئی وہ ناکام ہو گئی۔ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج، زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑکا تقریب سے خطاب، کہا کہ آپ نے سول نافرمانی کی کال دی تو پھر بھاگے کیوں تھے؟ سب کو اس ملک میں امن کا ساتھ دینا، انتشار اور تشدد سے انکار کرنا ہے۔ سینیٹر فیصل وافجہ کا سیاسی مشن، ملاقات جاری۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد آمد، متحدہ کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اہم انکشافات متوقع ہیں۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے معاملے پر وزیر اعظم کا چیئرمین پی سی بی پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ملاقات میں آئی سی سی میں محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے، آپ کا موقف ہر پاکستان کے دل کی آواز ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ ملک اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں، جلد اچھی خبر سامنے آئے گی۔ اگر بھارت چیمپئنز ٹرافی کھیلنے نہیں آتا تو پاکستان کو بھی بھارت نہیں جانا چاہیے۔ سابق آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی نے پی سی بی کے سخت موقف کی تائید کی۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ جو فارمولہ ہم نے پیش کیا وہ ٹھیک ہے۔
آزاد کشمیر میں مظاہرین کا احتجاج رنگ لے آیا، عوامی ایکشن کمیٹی کے حکومتی ٹیم سے مذاکرات کامیاب، صدارتی آرڈیننس منسوخ، نوٹیفیکیشن جاری، اسیران کی رہائی کا عمل بھی جلد شروع ہونے کا امکان، مظاہرین کی جانب سے احتجاج کی کال بھی واپس، ایکشن کمیٹی اور حکومتی وزیر نے 12 نکاتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سندھ بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اور جامعات میں داخلہ ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد، 38,609 امیدواروں کی شرکت، پرچہ تاخیر سے شروع ہونے پر والدین کا پارہ ہائی، یونیورسٹی گیٹ کا گھیراؤ کر لیا، سیکرٹری صحت کا امتحانی مرکز میں انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ زرعی برآمدات میں پاکستان کی جانب سے اہم پیش رفت، SIFC کے تعاون سے زراعت اور زرعی مشینری کی برآمدات میں اضافہ، پاکستان اور مشرقی افریقہ کے درمیان زرعی تجارت میں نئی بلندیوں تک پہنچنے کی حکومتی کوشش کامیاب، پاکستانی ٹریکٹرز کی ابتدائی کھیپ افریقی ملک تنزانیہ پہنچ گئی، ضلع کرم میں حالات معمول پر لانے کی کوششیں تیز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی خصوصی ہدایات پر سرکاری ہیلی کاپٹر کے ذریعے دواؤں اور دیگر ضروری اشیاء کی کھیپ پارا چنا روانہ کر دی گئی، واپسی پر ہیلی کاپٹر کے ہی ذریعے مریضوں کو پشاور شفٹ کیا جائے گا، کرم کا زمینی راستہ کھلنے تک ہیلی کاپٹر پر دوائیں فراہم کی جائیں گی۔ کنکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی، کچے کی طرف جانے والے ٹرک سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد، 7 ملزمان گرفتار، SSP کے مطابق اسلحہ ڈاکوؤں کے مختلف گینگز کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ جیکب آباد میں اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، پولیس نے بلوچستان سے سندھ آنے والی کار سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا، 15 ریپیٹر اور 15 میگزین شامل، کارروائی میں بین الاقوامی صوبائی اسلحہ اسمگلر گرفتار، کار بھی قبضے میں لے لی گئی، اسلحہ بلوچستان سے کشمور لے جایا جا رہا تھا۔ محافظ ہی دشمن بن جائیں تو عوام کہاں جائیں، صادق آباد کے تھانہ کوٹ سبزل پولیس کا نوجوان پر تشدد، چچا کے گھر پر فائرنگ کے شبے میں بھتیجے عمران کو اٹھا لیا، رکن پنجاب اسمبلی کی مداخلت پر رہائی ملی، عارف والا میں پولیس چوکی انچارج نے غریب محنت کش پر ظلم کی انتہا کر دی، شک کی بنا پر گرفتار کر کے الٹا لٹکا کر بدترین تشدد، بے گناہ ثابت ہونے پر چھوڑ دیا، ورثہ کا احتجاج، حکام سے انصاف کا مطالبہ۔ پنجاب میں گھریلو جھگڑے، 2 خواتین کی جان لے گئے، بہاڑی میں دیور نے فائرنگ کر کے بھابھی کو موت کی نیند سلا دیا، واردات میں ملزم کا باپ اور بھائی بھی شامل، مقتولہ ثنا ایک بچے کی ماں، 1 سال قبل ہی شادی ہوئی تھی، بھاولپور میں شوہر نے دوسری اہلیہ کے ساتھ مل کر پہلی بیوی کا گلا کاٹ دیا، ملزم فرار۔ خانپور مہر کے قریب ملزمان کا گھر پر دھاوا، گھر کے سربراہ کو قتل کر دیا، مزاحمت پر خاتون کو زخمی کر دیا، اسپتال منتقل، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔